یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مرد غافل نہیں ہوتے تجارت کرنے میں اور نہ خرید و فروخت میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں جیسے ریت جنگل میں، پیاسا اسے پانی جانتا ہے یہاں تک کہ جب پہنچتا اس پر تو اس کو کچھ نہیں پاتا، اور اللہ کو پایا اس نے اپنے پاس، پھر اس کو پورا حساب پہنچا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر پر رحل، اور اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک دوسرے پر، جب نکالے آدمی اپنا ہاتھ لگتا نہیں اس کو کہ وہ نظر آئے، اور جس کو اللہ نہ دے روشنی اس کے لیے کہیں روشنی نہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ان مومنین کی خاص صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں نور ہدایت عطا فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں رجال کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کے اندر حاضر ہونا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی نماز ان کے گھر کے اندر ہی افضل ہے۔ اس میں مومنین صالحین کی جو صفت بیان کی گئی کہ تجارت کا مشغلہ اور خرید و فروخت کا مشغلہ انہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، یعنی یہ ضروریات زندگی جو کہ اہم ہیں اور اس کے اندر دنیا کا منافع ہے اور انسان کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، تو ان کے اندر بھی پڑھ کر، اس طرح کی اہم ضروریات میں بھی پڑھ کر وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے
وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نماز کے مقابلے میں ایسے لوگ اپنی تجارت کے نفع کو، خرید و فروخت کے نفع کو بھی ترجیح نہیں دیتے اور دنیاوی فائدے کا وہ خیال تک نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ مومنین جن کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا گیا، ان کی اگلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ حضرات ہر وقت اللہ کا ذکر اور عبادات اور اطاعت کے اندر مشغول ہونے کے باوجود وہ بے فکر اور بے ڈر نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کا حساب اور آخرت کا معاملہ ان کے اوپر ہر وقت طاری رہتا ہے، اور یہ اس نور ہدایت کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوا ہے، اور جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت کا نور دے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی اعمال کی جزا انہیں بہترین عطا فرمائے گا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، جب وہ اپنے فضل پر آتا ہے تو بے حساب رزق اور بے حساب نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جو مومنین کے مقابلے میں کفار اور مجرمین ہیں، جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ یعنی قبولیت کا رکھا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ان کو پہنچی تو انہوں نے روگردانی کر دی اور انکار کر کے اس نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے کے اندر ہی رہ گئے۔ ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ پہلے قسم کے کفار تو وہ ہیں کہ جب وہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جب دور سے کسی ریت کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی ان کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریت ہی ان کے سامنے ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کے جو کافر ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، اس طرح کے اندھیرے کے اندر اور ظلمت اور گمراہی کے اندر ہیں جس طرح کہ کوئی دریا کے اندر ہو اور اس کے اوپر لہر پر لہر آ رہی ہے، اور پھر اوپر سے رات کا وقت ہو اور پھر بادل بھی موجود ہوں، جس میں انسان اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اس کو وہ نظر بھی نہ آئے۔ اس طرح کا اندھیرا، گہرے اندھیرا، اور جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا اندھیرا، ایسے کے اندر جب یہ موجود ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جب انہیں کوئی ہدایت نہیں ملتی تو پھر کہیں سے بھی ان کو ہدایت کی روشنی نہیں مل سکتی۔ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نور نہیں ہے تو پھر ان کو کہیں سے بھی نور اور روشنی نہیں مل سکتی۔ یہاں فرمایا کوئی شخص محض اسباب علم اور اسباب بصیرت جمع کر لینے سے وہ کوئی ہدایت پر نہیں آ جاتا، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں سے بالکل ناواقف اور بے خبر سمجھے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں یعنی آخرت کا خوف اور آخرت کا دھیان انہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ عقل مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور معتبر سمجھے جاتے ہیں مگر آخرت کے معاملے میں بیوقوف اور جاہل ثابت ہوتے ہیں، یعنی آخرت کا انہیں کوئی دھڑکا نہیں ہوتا اور آخرت کی طرف سے وہ بالکل غفلت کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات کے اندر دو قسم کے کافروں کی کیا مثال دی گئی ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر دو قسم کے کافروں کی مثال دی گئی۔ ایک قسم کے کافر وہ ہیں جو آخرت اور قیامت کے تو قائل ہیں اور بعض اعمال پر یعنی ان کے گمان کے مطابق کار ثواب اور حسنات، اچھے کام کی توقع جزا کی آخرت میں وہ رکھتے ہیں۔ دوسری قسم کے کفار وہ ہیں جو آخرت اور قیامت کا انکار کرتے ہیں،
پہلے قسم کے جو کافر ہیں ان کے لیے تو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت اور پیاسا اسے دور سے پانی سمجھ لیتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، اور پھر اس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور چونکہ وہ ریتیلے میدان کے اندر ہے اور پانی موجود نہیں تو لہٰذا تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اس مثال کے اندر فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ یقین انہیں فائدہ نہیں دے گا، اور دنیا کے اندر پھر یہ اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو آخرت کا اجر جو ہے وہ ملے گا، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہ سراب کہ دور سے آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی، لیکن جب پاس پہنچتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ریت ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے کافروں کی مثال کہ جیسے کہ بڑے گہرے سمندر کے اندر کوئی ہو اور اندرونی اندھیرے کے اندر ہو، اوپر پھر بادل بھی موجود ہوں اور پھر موج کے اوپر موج آ کر اس کو ڈھانک رہی ہو، یہاں تک کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے رہا ہو۔ یہاں اس مثال سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص مکمل طور پر اندھیرے میں ہے، ہدایت کا نور اس کے پاس ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ ہر قسم کے نور سے محروم ہے، ہدایت کے نور سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور تو عطا فرمایا گیا تھا، لیکن انہوں نے وحی الہی حق کے پیغام کو رد کر کے اس کو جھٹلا کر اپنی اس استعداد کو، قبول حق کی استعداد کو انہوں نے کھو دیا، اس لیے اب ایسے اندھیروں کے اندر ہیں کہ گویا انہیں اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، یعنی قریب کی چیز جو ان کے اپنے ہاتھ کی ہے وہ بھی سجائی نہیں دے رہی، تو حق اور ہدایت کا نور انہیں کیسے ملے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔